اختلاف مختلف سے ہے، اور اس کو انگلش میں آپ ڈفرینس یا ڈفرینٹ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو اس کے ہم معنی الفاظ ہے نہیں، لیکن سمجھا جاتا ہے، جس کو ہم سمجھ لیتے ہیں، وہ ہے مخالفت، خلاف ہونا۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم اختلاف کو مخالفت سمجھ لیتے ہیں، اختلاف رنگوں میں ہو، اختلاف سوچ میں ہو، اختلاف آفاقی سچائی ہے، اختلاف کائنات کی ایک ایسی سچائی ہے جس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انفرادی اختلافات انسانوں میں ہوتے ہیں، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے مختلف ہوتا ہے، رنگوں میں فرق ہوتا ہے، نسلوں میں فرق ہوتا ہے، سوچ میں فرق ہوتا ہے۔ اختلاف ایک خوبصورت چیز کا نام ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں، ہماری محفلوں میں، ہماری سیاست میں، ہماری فیملی لائف میں، ہماری انڈیویجول لائف میں، اور ہماری معاشرتی جو ہم کاروباری زندگی ہے، جہاں ہم ایک دوسرے کی خوشی غمی میں ایک دوسرے سے مشاورت کرتے ہیں، رائے لیتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، ہم بات کرتے ہیں، تو ہم ظاہر ہے ہر بندہ اپنی رائے دے گا تو وہ دوسرے سے مختلف ہوگی۔ اختلاف مختلف سے ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم اس کو مخالفت سمجھ لیتے ہیں۔ اختلاف رائے ہونا رحمت ہے۔ یہ ہر دور میں، ہر طبقے میں اور ہر زمانے کے انسان ایک دوسرے سے مختلف رہے ہیں، اختلاف رائے ہوتا رہا ہے۔ صحابہ کرام کا مختلف نظریات میں، مشاورت میں اختلاف رہا۔ جو اختلاف ہو نہیں سکتا وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے ساتھ اور ان کی ساتھ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آپ فقہاء کو دیکھ لیں، ائمہ کو دیکھ لیں، محدثین کو دیکھ لیں، انہوں نے مختلف فقہی مسائل میں اختلاف کیا ہے۔ سیرت کی کتب کو پڑھیں تو روایات میں اختلاف ہے، تاریخ کو پڑھیں تو روایات میں اور کہانیوں میں اختلاف ہے۔ کسی نے آپ آقا علیہ السلام کے میلاد پہ بات کر لیں تو آقا علیہ السلام کی پیدائش کے دن پر اختلاف موجود ہے، لیکن یہ اختلافات رحمت ہوتے ہیں۔ جو بات آج میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آئیں ہم اختلاف کو قبول کرنے والے بنیں، ہم اختلاف کو مختلف سمجھیں، مخالفت نہ سمجھیں۔ ہم جب اختلاف کو مخالفت کے درجے میں لے جاتے ہیں تو پھر ایک سوچ ذہن میں ڈیولپ ہوتی ہے کہ یہ میری بات سے مختلف کیوں ہے، میری بات مانی کیوں نہیں گئی، یہ میری مخالفت کر رہا ہے۔ جس کی ایک واضح مثال ہماری سیاست ہے اور ہماری ووٹنگ سسٹم ہے کہ ایک بندہ مسٹر اے کو پسند کرتا ہے ووٹ کے لیے اور ایک بندہ مسٹر بی کو پسند کرتا ہے۔ وہ گھر کے ہی دونوں فرد ہو سکتے ہیں، وہ باپ بیٹا بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھائی اور دوست بھی ہو سکتے ہیں، محلے دار رشتے دار بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایک مذہب ایک مسلک کے بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب مسٹر اے کو ووٹ دینے کے لیے ایک ہی انتخاب کرتا ہے تو دوسرا سمجھتا ہے یہ میری مخالفت کر رہا ہے، جبکہ صحیح ڈیموکریٹک کنٹریز میں اور جمہوری رویوں کے جو صحیح حقدار اور اقدار والی ویلیوز والی قومیں ہیں، ان کے ہاں یہ چیزیں بالکل کو معنی نہیں رکھتی۔ کوئی کسی کو ووٹ ڈالے وہ سمجھتے ہیں اس کا حق ہے کہ وہ اپنا اختلاف رائے کا حق استعمال کر لے، میری رائے کسی اور کے لیے ہے، اس کی رائے کسی اور کے لیے۔ گڑبڑ صرف یہاں ہوتی ہے جب ہم اختلاف کو یعنی ڈیفرنس کو اپوز کے معنوں میں اور اگینسٹ کے معنوں میں لے لیتے ہیں۔ تو حضرت مکرم، اس نے ہماری سوسائٹی کو اتنا نقصان دیا ہے۔ میں نے کہا آئلی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، کاروباری زندگی میں، سیاسی زندگی میں، مذہبی زندگی میں ہم اتنے انتہا پسند ہو چکے ہیں کہ ہم اختلاف قبول نہیں کرتے اور اختلاف کرنے والے کو معاف نہیں کرتے۔ ہم اختلاف کرنے والے کو مخالف سمجھ لیتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اختلاف رائے کتنا بھی شدید ہو، وہ کسی ایک پوائنٹ پر، کسی ایک پہلو پر ہوتا ہے، ذات سے نہیں ہوتا۔ اگر آپ سے کوئی اختلاف رکھتا ہے یا آپ کسی سے اختلاف رکھتے ہیں تو یہ ڈیفرنس آف اوپینین ہے، یہ مخالفت نہیں ہے۔ یہ دیکھنے میں بڑی سادہ سی بات ہے، لیکن اس نے ہماری سوسائٹی کو تباہ کر دیا ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ الیکشن کے میدان میں جب ووٹنگ ہوتی ہے تو ایک مختلف دوسرے امیدوار کو ووٹ دینے والا بھائی، رشتہ دار، محلے دار، اس سے 5 سال ہماری قطع کلامی رہتی ہے
کہ اس نے ہماری مخالفت کی تھی. ہمیں یہ کیوں سمجھ نہیں آ جاتی کہ یہ مخالفت نہیں ہے، یہ اختلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے سبزیوں کے رنگوں میں، ان کی سائز میں، ان کی سمیل میں، ان کے ٹیسٹ میں، ان کی پرائس میں اختلاف رکھا ہے. پھلوں میں اسی طرح رنگ میں، سائز میں، سمیل میں، ان کے وزن میں، ان کی پرائس میں اختلاف ہے. پھولوں کی کتنی مختلف قسمیں ہیں، تو کیا وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں؟ یہ کیا وہ قدرت کا حسن نہیں ہے؟ اختلاف رائے حسن ہے. اور فقہا اہل اللہ یہ کہتے ہیں کہ اختلاف رائے شدید سے شدید تر بھی ہو تو احترام بہترین ہونا چاہیے. احترام میں، ادب میں کمی نہ آئے. اختلاف جتنا بھی شدید ہو، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے ان کے ہاں. آئیں ہم ایک ایسی سوسائٹی پرامن ڈیولپ کریں کہ ہم سے کوئی شدید اختلاف بھی کرے، لیکن جب ہم میٹنگ سے اٹھیں، جب ہم اس پوائنٹ سے نکلیں، اس مسئلے کو ڈسکس کرنے کے بعد وائنڈ اپ کر دیا جائے، تو پھر ہمارا ذاتی ادب اور احترام کا رشتہ قائم رہے. ہم جب تک اختلاف اور مخالفت میں فرق نہیں کریں گے، ہماری سوچ محدود رہے گی اور ہمارے تعلقات پہ اثر انداز ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ظرف اتنے بڑے کرے کہ ہم دوسروں کی اختلاف کو قبول کرنے والے بنیں اور ہمارے اختلاف رائے کو قبول کیا جائے، تاکہ ایک پرامن، محبت والا، ایک ہم آہنگی والا معاشرہ تشکیل دیا جا سکے. السلام علیکم.